السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا کاظمی چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان بلال کاظمی۔ آج جو شخصیت ہماری مہمان بنی ہے وہ مذہبی حوالے سے بہت ہی اہم پہچان معاشرے میں رکھتی ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے وہ فارغ التحصیل ہے۔ دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادر خان میں وہ دارالفتاح کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب پاکستان کے علماء اہل سنت کے حوالے سے ان کو ایک اہم ترین لقب سے بھی نوازا گیا، مجاہد ناموس رسالت کا لقب دیا گیا۔ ناموس رسالت کے حوالے سے عملی طور پہ ان کی جتنی تاریخ ہے، پیچھے جتنا عرصہ ان کو گزر گیا، اس میں ان کے بہت زیادہ عملی کام ہیں جو سب لوگوں کے سامنے ہے، کسی سے ڈکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ میری مراد جناب مفتی بشیر احمد کرم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بے حد مشکور ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے خاص طور پہ اپنی قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ ہم آپ اپنی طرف سے اور اپنی کاظمی چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے آپ کی، ہم جزاک اللہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ماہ ربیع النور چل رہا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ ربیع النور کے حوالے سے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، خیر مبارک۔ اور اسی ضمن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ربیع الاول کا ماہ مقدس گزر رہا ہے اور اس میں ربیع الاول شریف کے اندر ایک بندہ مومن کے جو معمولات ہوتے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، اور اسی کے ساتھ منسلک مجھے یہ بھی آپ بتا دیں کہ ربیع الاول کے حوالے سے جو معمولات کے حوالے سے جو عوامی سطح پر ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوریاں ہیں، ان میں اصلاح ہونی چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کتنی اصلاح کی ضرورت ہے؟ یہ دونوں ذرا آپ ایک ہی سوال میں نے دونوں چیزیں جوڑ دی ہیں ربیع الاول شریف کے حوالے سے، آپ اس پہ اپنا موقف عطا کریں۔ جی الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بہت زیادہ احسانات ہیں اور مومنوں پر بالخصوص بہت زیادہ احسانات ہیں، اور مومنوں پر جو احسانات ہیں ان میں سے سب سے بڑا احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنا پیارا محبوب جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے انبیاء کے سلطان ہیں، اللہ کریم نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ بے شک ماہ ربیع الاول کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور حضور کی دنیا کے اندر جلوہ گری اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا اور کوئی احسان نہیں، اور بلا شبہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کو بطور احسان ذکر بھی فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اللہ نے ان کے اندر اپنا شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ اب حضور کی آمد جب ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تو یقیناً اس احسان پر مومنوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور حضور کی ذات اقدس سے بڑھ کر تو کوئی اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک۔ تو یقیناً اس کے اندر بندہ مومن کے معمولات میں عام روٹین سے زیادہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ایک مومن کے معمولات کے اندر اس اللہ کی مہربانی پر، اللہ کی نعمت پر، اللہ کے اس احسان پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے، اور اللہ کے شکر کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ نوافل پڑھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، بے شک روزے رکھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ خود نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو اس دنیا میں اپنی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور ہر سوموار کو آپ نے روزہ رکھا۔ تو اگر آپ روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں یہ بھی ٹھیک ہے، اور بالخصوص چونکہ اس ماہ مبارک کی نسبت، جیسے رمضان المبارک کی نسبت قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کے اندر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا سلسلہ نسبتاً زیادہ ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں بھی قرآن تو پڑھا جاتا ہے، لیکن رمضان شریف میں خصوصی اہتمام کر کے خصوصی اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح۔ اب جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو ربیع الاول شریف کے اندر چونکہ نسبت اس کی حضور کی ولادت باسعادت سے ہے، تو ہم ہر حال میں
پورا سال حضور کا ذکر تو کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن ربیع الاول شریف کے اندر بالخصوص زیادہ جو ہے حضور کا ذکر پاک ہونا چاہیے۔ اور انفرادی طور پر یہ ہے کہ ایک مومن کو اپنی خلوتوں کے اندر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ بلا شبہ محفل کے اندر جانے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، بے پناہ وہاں کسی ایک بندہ مومن کی جو اندر کی روحانیت ہے وہ سارے مجمع پر اثر انداز ہو جاتی ہے، وہ فوائد ہیں۔ لیکن ہمیں کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے کہ اپنی تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں تو اکثر محفل کے اندر ایک بات شاہ جی عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اپنے گھروں کے اندر بھی محفل میلاد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس محفل میلاد کے لیے کوئی لمبا چوڑا اہتمام نہیں ہے کہ آپ پورے محلے کو دعوت دیں۔ وہ محفل میلاد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو پاس بٹھائیں، گھر کے افراد کو بٹھائیں، پاک صاف ہو کر چند لمحوں کے لیے آپ درود و سلام کریں، ایسے تلقین کر دیں کہ جی حضور کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے تو ہمیں کثرت کے ساتھ، تو جیسے عام نیکی کے مواقع پر نیکیوں کی تعداد میں کثرت کی جاتی ہے، تو اسی طرح اس ولادت باسعادت کے مہینے کے اندر بھی مومنوں کو نیکیوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اور دوسرا حصہ آپ کا تھا کہ اگر کوئی خرافات، جو یہ چیزیں پھیلتی ہیں تو ہر جگہ پر علماء ربانیین کی نگرانی نہیں ہوتی۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ادارے موجود ہوتے ہیں، جیسے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے قبلہ قریشی صاحب کی ایک ذات موجود ہے، سرپرستی موجود ہے، تو وہاں پر تو عموماً وہ علماء جو ہوتے ہیں وہ کوئی چیز ایسی جو روٹین کے خلاف جا رہی ہو یا دینی حوالے سے وہ خطرناک بن رہی ہو یا خرافات کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ لیکن جہاں پر ایسا نہیں ہوتا تو وہاں پر بعض اوقات کچھ چیزیں خرابیوں کی طرف ہوتی ہیں، مثلا اور مرد و زن کا اختلاط ہو جانا، کٹھے کہیں جلوس کا نکالا جانا، یا بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جی چونکہ جشن کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے تو ڈھول ڈمک کے بھی شروع کر دیے جائیں، تو نئے طریقے جو ہیں، تو علماء کا یہ کردار بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب خطابات کے لیے جائیں تو انہیں کہیں کہ آپ کو ادب حضور کی بارگاہ سے بڑھ کر کائنات میں کسی بارگاہ کا ادب نہیں۔ بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنے گھر کے وہ آداب نہیں بتلائے قرآن کے اندر جو حضور کی بارگاہ کے آداب اللہ نے بلا شک و شبہ۔ وہاں بے ادبی کی ہلکی سی اونچی آواز بھی بندے کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اور اس بارگاہ کے آداب کے متعلق وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا حکم اللہ کریم نے قرآن مجید فرمایا ہے۔ تو یقیناً یہ چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو بھی معمولات کریں، محفل سجائیں، اس کے اندر الٹ بازی نہیں ہونی چاہیے، جو بدمزگی کا پہلو بن جاتا ہے۔ جلوس میں بھی یہ معاملات ہمارے چلتے رہتے ہیں، کچھ علاقوں میں بڑے بہتر طریقے سے ادب کے ساتھ اس چیز کو سر انجام دیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ عوامی سطح پر اس میں بد نظمی ہوتی ہے، وہ آپ انتظامی طور پہ سمجھیں یا عوامی بے شعوری طور پہ سمجھیں۔ جب یہ ایسی جلوس یا محافل شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا متنبع کرنا ہے، ایک مثال آپ کو عرض کروں۔ جی ہم نے ابھی ربیع الاول شریف کے شروع ہونے سے پہلے ایک استقبال ربیع الاول کی ریلی شہر میں نکالی جی، اور الحمدللہ اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے، ہماری توقع سے بڑھ کر لوگوں نے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک میٹنگ بلائی تھی اور اس میٹنگ کے اندر احباب کو یہ تلقین کی تھی کہ آپ اپنے اپنے محلوں کے اندر لوگوں کو دعوت بھی دیں اور انہیں تلقین بھی کریں کہ باادب حاضری اس چیز کے اصلاح۔ اگر کبھی آپ کو اس کا کوئی کلپ وغیرہ وہ نظر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک بڑا پرنور سا ماحول تھا، سر جھکائے ہوئے لوگ درود و سلام پڑھ کر۔ تو جو چیزیں ایسی خرابیاں آ رہی ہیں ان بنیاد پر دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انگلی اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور یقیناً ہمارا اہل سنت کا ایک نظریہ اور موقف ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اللہ کی عطا سے وہ اپنی امت کی خبرگیری بھی کرتے ہیں۔ تو جب آپ اندازہ لگائیں نا
کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، پیر صاحب سامنے ہوں، تو یقیناً آپ کوئی وہاں پر ایسا کام نہیں کرنا پسند کرتے۔ ادب میں رہیں گے بے شک۔ جب ہم حضور کی ذکر کی محفل میں جلوس میں جا رہے ہوں تو ہمیں ادب والا سپیشلی پہلو جو ہے اس میں۔ اسی طرح اس میں ایک خرابی ہے، عورتیں چونکہ گھروں میں بند ہوتی ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اس بابرکت محفل کو دیکھیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے جلوس کے شرکاء کو کہ نگاہیں جھکائے ہوئے، آپ کی نگاہ کہیں نہ بھٹکے، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے کم از کم وہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے باہر نکل کر درود و سلام کا، نعتیں پڑھنے کا، ذکر کا، کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ گلی کوچے، یہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اس بندے نے یہاں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام۔ بے شک بے شک۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس وقت جلوس کی یا محفلیں ہیں، آپ چند عرصہ پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں گے اس میں بڑی روحانیت ہوتی تھی۔ اب ایسی کیا باتیں ہیں، آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے، کس وجہ سے جو ہے روحانیت کم ہوتی جا رہی ہے اور خرافات بڑھتی جا رہی ہے؟ میں عموماً اس پورے خطے کی بات کر رہا ہوں، خطہ بر صغیر جو ہے اس کے اندر بہت سے معاملات کی دو وجہ آپ سمجھ لیں۔ پہلی تو یہ تھی کہ پہلے جب محافل کرانے والے ہوتے تھے وہ سنجیدہ لوگ ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، اور انہیں پوری ایک سوچ ہوتی تھی کہ ہم نے حضور کے ذکر کی محفل میں۔ اب جو بنیاد مان رہا ہوتا ہے محفل کا وہ کون ہوتا ہے؟ محفل کا بانی ہوتا ہے۔ اس کے اندر جتنا خلوص ہوتا ہے وہ خلوص آلریڈی محفل کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا تو یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ بزرگ تھے، وہ لوگ تھے، وہ کرتے تھے، اور پھر وہاں آنے والے جو مقررین ہیں وہ بھی اس طرح کی نہیں تھے کہ وہ شعلہ بازیاں کریں اور اس طرح کی، تو وہ سنجیدہ لوگ تھے۔ تو اب دونوں میں فرق آیا ہے۔ محافل کرانے والے لوگ عمومی طور پر وہ سامنے آ گئے ہیں کہ جو پورا سال کبھی دن کے ساتھ پروفیشنل ٹائپ لوگ ہیں، انہیں شغل میلے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح وہ بلیک منی کو وائٹ منی، اسی طرح ادھر بھی ایسے ہی لوگ آگے آگے۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسری یہ ہے کہ مولوی بھی، علماء، مقررین بھی پروفیشنل آ گئے ہیں۔ ان کا بھی یہ ہے کہ جی ٹھیکہ چل رہا ہے، آپ نے مجھے اتنے پروگرام لے کر دینے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے عوامی طور پہ بھی ایک کھل سی مل گئی، ہر بندہ اپنا موقف دے رہا ہے، اپنا چینل بنایا ہوا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جو پیسے کی طلب ہوتی ہے وہ تو عمومی انسان کی ایک فطرت کے اندر مال کی طرف رکھی گئی ہے، لیکن کچھ چیزیں میڈیا کی اچھی بھی آئی ہیں۔ اچھی یہ آئی ہیں کہ جب سے یہ میڈیا آیا ہے تو پہلے ہمیں نا لوگ کہتے تھے کہ جی یہ جو ہے نا یہ پاکستان کے بریلویوں کا گڑا ہوا میلاد ہے، ٹھیک ہے، ایسے اختلافات بہت سارے تھے۔ اب جب یہ میڈیا آیا ہے تو اس نے ساری دنیا کو مطلب ہے کلوز کر دیا ہے، میڈیا کی وجہ سے ہر چیز پہنچ رہی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بات تو ہے۔ اب جب فائدہ بھی ہوا ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں، دونوں جب چیزیں سامنے آئی ہیں تو اب پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں میلاد ہو رہا، عرب دنیا کے اندر بڑے بڑے میلاد ہو رہا ہے، تو یہ فائدہ بھی ہوا ہے۔ دوسری جانب صرف اور صرف پیسے کی خاطر ان محفل کے رنگ کو خراب کرنے کی کوشش، یہ معاملہ ہے۔ بالکل ہم ادب جو وہ بنیاد بتائی جاتی تھی، بالخصوص جو جس مسلک سے آپ کا یا میرا تعلق ہے، اس مسلک میں ہم نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ ہماری بنیادوں میں یہ چیز شامل ہے کہ ادب اور محبت، اس کے بعد باقی چیزیں تھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں ایک فضا سی بن گئی ہے اس پورے خطے میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اختلافات اور انتشار اور متشدد رویے ہیں، یہ کس وجہ سے اس خطے میں، بالخصوص اس خطے میں اس وقت جو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے؟ آگے یہ ہوتا تھا کہ علماء کا اختلاف جو ہوتا تھا وہ علماء تک ہی ہوتا تھا، اور اس کا سلسلہ کتابی ہوتا تھا یا تحریری ہوتا تھا۔ اب کیونکہ میڈیا آ گیا ہے تو یہ سلسلہ اب صرف علماء تک نہیں رہا، اب جو نیچے لوگ ہیں وہ آپ کے سننے والے یا جو آپ کو روز فالو کرتے ہیں، آپ کے فالورز ہیں، وہ لوگ الٹا آپ کے اس میں آ کے ڈیفینڈ میں آ کے خود بہت آگے نکل جاتے ہیں، انہیں خود اس چیز کا علم ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو اس انتشار کی وجہ آپ مین کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو اگر آپ پچھلے سے جوڑیں تو اس سے بھی جڑتا ہے۔ ٹھیک، آپ نے سوال کیا کہ روحانیت کیوں نہیں ہے، جی، اس کی وجہ میں بھی ایک یہ، اس کو بھی شامل کر لیں۔ ٹھیک، اب
بعض जगहों पे पसंद नापसंद उलमा की आपस में बन गई, मैं फलां साहब को नहीं पसंद करता, वो मुझे नहीं पसंद करते, वो अगले को नहीं पसंद करते, शख्सियात की मनपसंद आ गई। ठीक, जब वो आ गई तो अब मौलवी साहब की, मुकर्रर साहब की वो पूरी कोशिश है कि मैंने अगर जिक्र मिलाद भी करना है ना तो मैंने दूसरे को थोड़ा सा रगड़ा लाजमी लगाना। जब रगड़ा देना है तो अब रगड़े के भी तो पहले कुछ आदाब होते थे। पहले रगड़ा होता था इल्मी इख्तिलाफ, इल्मी नुकात की बुनियाद पर दूसरे से इख्तिलाफ किया जाता ऐसे ही था। ठीक है, अब क्या है रगड़ा है, अब रगड़ा है गाली गलोच, बदतमीजी है, बदतमीजी है, ये चीजें आ गई हैं जिसकी बुनियाद पर वो एक रूहानियत उठती जा रही है। और फिर आप देखें ना, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का इख्तिलाफ बाइस रहमत। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन आप इख्तिलाफ को अब देखिए ना, चार जो हैं वो फिक़ह हैं, मालिकी हैं, शाफी हैं, हम्बली हैं, हनफी हैं, ये चार हैं। अब चारों का मौक़िफ़ अलग इख्तिलाफ है। आप कभी नहीं देखेंगे कि हनफी गाली दे रहा हो शाफी को, हालांकि हलाल हराम का मसला है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सी जगह सख्त नमाज होने न होने का मसला है। हमारे नजदीक वुजू हो गया, उनके नजदीक वुजू नहीं हो, लेकिन उस सारे मसाइल को। और फिर आप देखें कि हनफियत के अंदर भी इमाम अबू हनीफा का एक मौक़िफ़ है, साहिबान का मौक़िफ़, शागिर्द उस्ताद से इख्तिलाफ राय कर रहे थे। उन्होंने खुद भी ये कह रखा है इमाम आज़म अबू हनीफा ने कि मेरे शागिर्द को इल्मी तौर पे ये इख्तियार हासिल। अच्छा, अब जब ये चीजें थी लेकिन एक अदब के दायरे के अंदर थी, अब अदब खत्म हो गया, वो अदब खत्म हो गया। अब किसी से आपका इल्मी इख्तिलाफ बना नहीं है तो आपका पहला आगाज कंजर, ये वो इस तरह की गलीज़ अल्फाज़ होगी, जिससे अगला उसको कबूल करने के बजाय वो आगे से मुतशद्दिद मजीद जवाबी सिलसिला, जो मुतशद्दिद रवैया हमने इख्तियार कर रखा है तकरीरों के अंदर, सोशल मीडिया पर, इसका नुकसान उनकी शख्सियात को तो हो ही रहा है। इसका सबसे जो बड़ा नुकसान है वो दीन इस्लाम को हो रहा है। दीन इस्लाम को कैसे हो रहा है? अब आप कुछ भी कहें, एक चेहरा और एक फेस, मसलन तिब का फेस डॉक्टर होता है, इसी तरह ही, ठीक है, एक मैकेनिकल शोबा उसका जो फेस है एक इंजीनियर होता है, ठीक। अब डॉक्टर की गलतियां ही उस तिब के खाते में पड़ेंगी, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। आलिम की गलतियां दीन के खाते में, बिल्कुल इसी तरह। अब जब आप इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे तो उसके नतीजे के अंदर अब क्या होगा? उसके नतीजे के अंदर ये होगा कि लोग कहेंगे कि ये इनका दीन है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम, पूरी दुनिया में उसके नतीजे के अंदर जो है लोग दीन इस्लाम से दूर होना शुरू हो जाएंगे। और ये हम नुकसान उठा रहे हैं। इस्लाम की तालीमात तो बहुत हसीन है कि आप किसी को दावत देना भी चाहते हैं तो आपको उसको आसान अंदाज में दावत दें, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि गाली गलोच की जुबान, और माजरत के साथ कि पिछले 10-12 साल के अंदर ये ज्यादा, 10-12 से भी कम लगा लें, 10-12 से भी पहले भी इख्तलाफ होता था, पहले मसाले की बुनियाद पे इख्तलाफ होता था और वो भी इल्मी दलाइल पर होता था। अब जो इख्तलाफ है वो दलाइल, आप घंटा तकरीर सुन ले, दलाइल तो शायद नजर आए ना आए, किसी को कुछ कहा जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है, उल्टी सीधे अलकबात के तौर पे पगड़ियां, तो ये बिल्कुल ना मसलक के लिए फायदा मंद है और ना ही दीन इस्लाम, उनकी अपनी शख्सियतें मजरू होकर रह गई हैं इसके। बिल्कुल इसी तरह। मैं किबला इस सिलसिले को आपके इस पिछले सवाल के साथ ही अगर थोड़ा सा इख्तिलाफ राय को जोड़ता चलूं, ये जो आपके और हमारे मसलक में बिलखसूस और इस खित्ते में बिलअमूम जो उलमा के इख्तलाफात इस वक्त चल रहे हैं, उसमें मिसाल के तौर पे आप देख लें, अब अल्लामा गफरान सियालवी साहब हैं, अशरफ आसफ जलाली साहब हैं, फिर अल्लामा मुफ्ती हनीफ कुरैश साहब हैं। तो आपका क्योंकि एक बहुत बड़ी जो इल्मी हैसियत के हामिल जगह है जिसे दारुल मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ कहा जाता है, जिनकी निस्बत बिलखसूस हजरत किबला हजूर ज़ियाउल उम्मत डॉक्टर मोहम्मद पीर करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ है, जो आपकी शरई अदालत के जस्टिस रह चुके हैं। तो इस हवाले से आपका क्या, एक तो आपका धड़क किस तरफ खड़ा है, किसकी सपोर्ट में खड़ा है, दूसरा ये जो इख्तलाफात चल रहे हैं आपकी इस पे क्या राय है? इसको खत्म करने के कोई असबाब हैं? इनको किस तरह खत्म किया जा सकता है? बेहतर मौक़िफ़ अपना अगर अता कर दें। देखें, जो आपने सवाल किया है, ये सवाल हर सुन्नी का दर्द दिल है।
جی آپ یقین کیجئے کہ جہاں بھی کوئی مسلک کے ساتھ مخلص لوگ بیٹھ ملتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے پریشان ہے بلا شک و شبہ بڑے اب وہ تبلیغ نہیں رہی، اب وہ لوگوں کو دین کی دعوت کم ہو گئی ہے، جو دیکھیں جو ہارڈ فیورٹ چیزیں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ فلانے نے آج فلانے کو ایسا رگڑا لگا دیا ہے، فلانے نے بہت زیادہ ہائپ دی جا رہی ہے۔ اب یقیناً کسی پر کوئی تان کی طرف کوئی بڑھتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح غلطی انسان ہے، انسان سے ہو جاتی ہے، میرے سے ہوگی، آپ سے ہوگی، ہر بندے سے غلطی کا امکان تو موجود ہے، بے شک یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو پرابلم یہ بنا کہ کسی کی سے کوئی غلطی ہوئی، اب اس کی اتنی پکڑ کی گئی کہ اس کو اسلام سے ہی خارج قرار دیا، فتویٰ تو آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اس بندے کا یہ ارادہ نہیں تھا۔ اب جو جن شخصیات کا آپ نام لے رہے ہیں، میں نے پچھلے دنوں بھی ایک تفصیل کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرایا، ہم نے تو اس میں اپنا درد دل ہی جو ہے وہ درد دل اظہار کیا تھا کہ جی ان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں اس حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا، حالانکہ میں نے ان پر پہلی تنقید ان پر کی تھی اسی طرح اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کا کلپ مدینہ شریف میں سنا تو میں نے آپ کا سلام بھی پیش کیا، تو ان کا بڑا پن۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں تو ہمیں اس حوالے سے سپورٹ کسی کو نہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب اگر تنقید کر کے تان کر رہے ہیں جلالی صاحب پر، غفران سیالوی صاحب پر، ہم اس کو بھی نہیں سپورٹ کر رہے، آپ اس کے بھی خلاف۔ جلالی صاحب اور غفران سیالوی صاحب ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ یہ تو چلیں پھر کسی حد تک کوئی مناسب الفاظ بول جائیں، اب جو ان کے فالوور اور جو ان کے وہ اتنی غلیظ اور اتنی گندی زبان ہے کہ جو سٹیج ڈراموں کے اندر بھی نہیں بولی جاتی، وہ دینی سٹیجوں پر وہ اس طرح کی زبان بولتے ہیں۔ تو ہماری تو منت ہے ان سارے علماء سے کہ آپ الحمدللہ اللہ نے آپ کو ایک شخصیت دی ہے، دین کے اندر ایک مقام دیا ہے، آپ خدمت دین کریں، خدمت دین کے اندر آپ اچھی تقریر سرکار کے فضائل بیان کریں، لوگوں کا دل حضور کی محبت سے بھر جائے، بالکل آپ سیرت پاک بیان کریں، لوگ حضور کی سیرت کی طرف مائل ہو جائیں، تو ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے۔ جتنا موقف ہے اس پہ جا کے وہ اگر کوئی بہت زیادہ اہل بیت کا محب ہے تو وہ ان کی محبت میں گفتگو کرے۔ صاحب اہل بیت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو اہل بیت کی محبت اہل سنت کے نزدیک ایمان کی جان ہے۔ بے شک ہمارے نزدیک وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ہو۔ اور اسی طرح ہمارا دوسری طرح حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق قطعی طور پر موقف ہے کہ حضور کے کسی بھی صحابی کی بے ادبی قطعی طور پر کسی بھی حوالے سے جائز نہیں ہے۔ قبلہ کوئی بھی شخص ہے وہ مسلک تو کسی کا بھی اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں آپ کو روک کے معذرت کے لیے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ایک عجیب سی فضا ہو گئی ہے کہ بس ایک دو لفظ مل گئے ہیں عوامی سطح پہ، میں علماء کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، جو آپ کے سوشل میڈیا کے آپ انہیں کہتے ہیں، لگا لیں کہ مفتی ایک بنا ہوا کہ فیس بک دا مفتی ہے جی، یا ڈیجیٹل میڈیا کا یہ مفتی صاحب ہیں، انہوں نے علم کی دور دور تک ان کو بھنک بھی نہیں لگی۔ اب 3-4 لفظ ان کو مل گئے ہیں، ایک گروپ کو مل گیا جی فلاں بندے کو کہہ دو جی کہ یہ ناسبی ہے، اب اسے خود پتہ ہی نہیں ہے کہ ناسبی کے معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف کی فضا ہوئی، اس نے کہا جی اس کو کہہ دیں جی وہ تو ہو گیا جی رافضی، تو تھوڑا سا علمی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں تھوڑا وضاحتاً آپ ان دونوں لفظوں کے معنی اور تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ اس کی سادہ سی وضاحت یہ ہے کہ بغض صحابہ والے کو رافضی کہتے ہیں جی، ٹھیک، بغض اہل بیت والے کو ناسبی کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں نہ کوئی اہل سنت میں کوئی ناسبی نہیں ہے اور کوئی رافضی نہیں، بے شک، ٹھیک ہے۔ ہماری بھی آپ ڈاکٹر جلالی صاحب ان پر مطلب ہے پچھلے ایک عرصے کے اندر تان کیے گئے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اللہ معاف کرے کہ وہ سیدہ پاک کے وہ کوئی گستاخ ہیں۔ ہاں ان کا جو علمی طریقے سے جس طریقے سے وہ بیان کرے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف ہوا، جب آپ کا ان کے ساتھ اختلاف ہوا
انہیں بھی چاہیے تھا کہ اگر لوگوں کے معیار کے مطابق میرے یہ الفاظ نیت میں واپس میں اس حوالے سے ان کو 2 نمبر فالتو دینا چاہوں گا حنیف قریشی صاحب کو کہ ان سے اگر کہیں ہو جاتی ہے مطلب اپنی غلطی کا وہ واپسی کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی یہ اعلیٰ ظرفی ہے، بہت ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی سی ہٹ درمی دکھائی، ہٹ درمی یہ دکھائی کہ ان کے اساتذہ نے، شیوخ نے، ان کے پیار کرنے والوں نے کہا، لیکن وہ آج تک ان کو شاید کسی نے بتلایا نہ ہو کہ ان کو اتنا زیادہ نقصان ہوا۔ آپ اب اگر کبھی پیچھے جائیں، ہمارے مسلک کا بھی ہوگا، 10 سال پہلے جائیں تو جو ان کی اڑان تھی نا، ٹھیک ہے، اگر وہ اسی نہج پہ چلتے تو اس وقت وہ ایک اہل سنت کی متفق علیہ ہستی قرار پا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ چھوٹے چھوٹے، ہمیں بھی انہوں نے رگڑا دیا ہے، بیرا والوں کو بھی انہوں نے رگڑا دیا ہے۔ وہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ ان کی ذاتی نہیں، یہ ان کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، آج کل یہ چیز بڑی چل رہی ہے جی، آپ بیرے والے کو رگڑا دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہ اتنا سارا گروپ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جتنا ہمارا محمدیہ رضویہ کا، اگر آپ کہیں نا، ہم ایک برانچ ہے بیرہ شریف کی، ٹھیک ہے، ہم بیرہ شریف کی ایک برانچ ہیں، ہمارا نیٹ ورک ڈاکٹر جلالی صاحب سے زیادہ اس وقت بالکل یہی صورتحال ہے اس میں، اور انہوں نے اپنا نقصان کی ہے بہت زیادہ، تو ہمارا بھی نقصان ہوا، ان کا بھی ہوا۔ انہوں نے اپنے اس جو سوچ ہے اس پر انہیں تھوڑا سا بالکل غور و فکر کرنا چاہیے۔ جہاں پہ کوئی غلط ہو وہاں پہ اختلاف کا بھی ہمیں حق ہے، جہاں پہ کسی کی کوئی خصوصیت ہو تو ہم وہ بھی بیان کرتے ہیں، ہم تو بڑے سیدھے سے بندے ہیں۔ تو میں آپ کی اس بات کے ساتھ نا ایک واقعہ منسلک کرتا چلوں، یہ اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ہمارا کوئی ذاتی طور پہ معاملات چل رہے تھے ختم نبوت کے حوالے سے، آپ کے بھی علم ہے، چکوال میں ایک بہت بڑا واقعہ وقوع پذیر ہوا، تو اس وقت علماء اہل سنت نے، یقین کیجئے کہ کسی نے داد رسی نہیں کی، یہ میں حقیقی بات آپ کو بتا رہا ہوں، سب کے ساتھ رابطے کیے گئے۔ فیض آباد کا دھرنا بھی انہی دنوں میں جو ہے وہ دونوں حضرات نے دیا، پہلے دیا تھا اشرف آصف جلالی صاحب نے ڈی چوک میں، اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے فیض آباد میں جو ہے دوسرا دھرنا دیا تھا۔ تو دونوں سے اس وقت بھی ہمارے لوگ رابطہ کرنے گئے، مطالبات کا کہا کہ آپ جو ہمارے اسیران ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کریں، لیکن اس وقت جو بھی ان کی مجبوریاں تھی یا جو بھی سسٹم تھا، انہوں نے کہا کہ فی الوقت ہم یہ معاملہ یا یہ مطالبات اپنے لیول پہ نہیں رکھ سکتے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے لاہور میں دونوں طرف پھر دوبارہ دھرنے شروع ہو گئے۔ تو اس وقت جو ہمارے ادھر چکوال صحابائی گاؤں کے دوست تھے، جو اسیران تھے، ان لوگوں نے پھر دونوں طرف رابطہ کیا۔ یہ میں اشرف جلالی صاحب کی آپ کو خصوصیت بتا رہا ہوں، جب وہ ایک طرف گئے تو ان کو جواب کچھ اور ملا، جب وہ جلالی صاحب کے پاس گئے، باوجود اس کے کہ انہوں نے چیرنگ کراس پہ دھرنا دیا تھا پنجاب ہاؤس کے سامنے، باوجود اس کے یقین کیجئے کہ جتنے افراد یہاں سے گئے تھے وہ ان کے استقبال کے لیے رات کے 1:30-2 بجے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان سے ملاقات کی، ملاقات کے بعد انہوں نے بہترین جو ہے وہ عشائیہ دیا، کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کا بہترین ضیافت انہوں نے جو اس کا اہتمام کر رکھا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں آپ کو یہ کہوں کہ میں آپ کے بندے رہا کرا سکتا ہوں تو یہ بات جھوٹ ہے، میری پاور نہیں ہے، بالکل سٹریٹ فارورڈ انہوں نے کہا۔ ہاں جانی طور پہ، مالی طور پہ جو میں کر سکتا ہوں، انہوں نے بہت بڑی مالی طور پہ آفر نہیں کی، ہر چیز لا کے سامنے رکھ دی کہ یہ لے، جانی طور پہ بھی کی۔ اور ہمارے دوست جب گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے دھرنے میں باقاعدہ ہمارے جو ہے مطالبات رکھے۔ ہم جہاں پہ کسی کی تعریف بنتی ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں، یہاں پہ اب ہمیں اختلاف ہے تو جلالی صاحب کے جتنے فالورز ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں، جہاں پہ کوئی ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی حمایت کی جاتی ہے، جہاں پہ کوئی غلط ہوتا ہے تو اس سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ یہی بات علماء اہل سنت کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت میں کہوں گا آپ بھی ایک دفعہ یہ اپیل کر دیں کہ اس معاملے میں نا اگلے دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہمیں، دیکھیں امکان میں تو بہت سارا کچھ ہوتا ہے لیکن بندے کو اپنی اخلاص کا اظہار، میری ایک رائے تھی کہ یہ جو معاملات ہیں جو مسلک کو، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، یہ خدا نخواستہ کل باقاعدہ تشدد کی طرف نہ چلے جائیں، ایک دوسرے کی طرف یہ جہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ احباب کوشش کریں تو
पाकिस्तान लेवल पर 10-12 रुकनी एक कमेटी बना दी जाए, बननी भी चाहिए। पहले इस पे थोड़ा सा काम हुआ भी, पहले इख्तिसार से हुआ, उसके अंदर बहुत सारे धड़े शामिल नहीं थे। मेरा मौक़िफ़ ये है कि मसलन जलाली साहब हैं तो वो अपना एक मुस्तनद आदमी दे दे, ठीक। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आ जाएं, हसीनुद्दीन शाह साहब आ जाएं, ठीक। बेरा शरीफ का पूरे मुल्क के अंदर एक सर्कल है, बेरा शरीफ वाले अपना एक, शाह साहब अपना एक नुमाइंदा, दावत इस्लामी का एक पूरा नेटवर्क है, दावत इस्लामी एक ना, ठीक। अब ये सारे लोग बैठकर कोई मसलन बात कर देता है जो मसलक के खिलाफ है या दीनी हवाले से वो पकड़ में आती है, जैसे डॉक्टर जलाली साहब का पिछला एक बिल्कुल मसला था, वो उस कमेटी के सामने रखी जाए, ठीक। वो अगर कहें कि जी इनका रुजू बनता है, तौबा बनती है, तो उसको रुजू करना चाहिए। अदरवाइज अगर वो बंदा डट जाए तो फिर इनको मुतफिका तौर पर कह देना चाहिए कि इसको आइंदा मसलक के कोई बंदा इसको ना बुला, ना शामिल ही ना करे उस मसले। अगर इस तरीके की एक कमेटी बन जाए और उनका सबसे पहला जो है उनका काम ये हो कि उस बंदे तक अप्रोच करें, उसे समझाएं तेरी ये गलती है, और वो वापसी कर ले तो उसे फाबिया उसको सोशल मीडिया तक, अगर एक बंदा इन चीजों सारियों को मावरा इनसे गुजर जाता है, आगे निकल जाता है कि वो किसी की सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, फिर सोशल मीडिया पर अगर उसकी मजम्मत की भी जाती है फिर हरज वाली है। लेकिन ये जो तरीकेकार अब चल पड़ा है ना कि बात हो ही नहीं है और तूफाने अपने आप, बिल्कुल इसी तरीके, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। किबला, इसी जो हमारी गुफ्तगू इस वक्त चल रही है इख्तलाफात के हवाले से, उसी में एक चीज और मैं उस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। इस वक्त जो आप कह रहे हैं डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे एक और शख्सियत का बहुत ज्यादा चर्चा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। आपकी उनके हवाले से क्या राय है, आपकी या दारुल के हवाले से या आपकी जो धड़ा है बेरा शरीफ के, वो उनके बारे में क्या राय रखते? जी, इस हवाले से पहले तो इस तबसरा करने से पहले मैं एक बात कहूँ जी, वो अमूमन ना ये कहते हुए सुनाई देते हैं, अच्छा जी अब इनको मर्चें लग गई हैं, अब ये वो फलां कर रहे हैं, अच्छा जी हर बंदा मेरे नाम से पैसे कमा रहा है, उनका काम चलता है, ये चीजें, ठीक। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ, चले उसने तो एक वर्क किया, वर्क करके मतलब है सोशल मीडिया पे उसकी एक्टिविटी सरगर्मियां आई, मिर्जा साहब ने मेहनत की। मैं आपको कहता हूं कि एक अननोन बंदा जी वो सुबह कोई नया शतुंगड़ा छोड़ देना तो वो एक दिन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हिट हो जाएगी, हाइप क्रिएट हो जाएगी। अब वो जब इस तरह की बात करेगा तो उलमा की जिम्मेदारी बनेगी, कोई छोटा है कोई बड़ा है तो सब ने करना है तबसरा, बिल्कुल इसी तरह। अब वो आगे से कहना शुरू कर दे जी इन सब का तो देख ले, मैं अकेला सबको मतलब इनके लिए काफी हो गए। तो जो नई कोई बात करता है, अजीबो गरीब करता है, जिस पर उम्मत का मामूल नहीं है, तो यकीनन उलमा की जिम्मेदारियां बनती हैं कि उसको जवाब दिया जाए। ठीक, मिर्जा साहब ने एक पर्सनली एकेडमी के जरिए से अपने काम का आगाज किया। यकीनन आप किसी भी इंसान पे जब तबसरा करने लगते हैं ना तो उसके अंदर कोई ना कोई उसके अंदर क्वालिटी होती हैं, कुछ न कुछ खामियां होती हैं, बिल्कुल इसी तरह जिससे आप कभी भी जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक, आप कहें जी वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा है तो ये गलत बात है। उसने अच्छे तरीके से लोगों को एक शऊर दिया, समझ दी, लेकिन उसने जो ज्यादती की है ना, जो मेरे ज़हन के मुताबिक जो उसने ज्यादती की है, उसने ज्यादती ये किया है कि जो उम्मत का हमेशा से एक मामूल चला आ रहा था उसने उस सारे मामूल को क्रॉस कर दिया। उम्मत जिन चीजों को समझ रही थी कि इन्हें डिस्कस नहीं करना, उसने उन चीजों को उछाला, वो मामलात मीडिया पे आ गए, मीडिया पर और आगे अब उसका मसला ये बना कि वो चीजें आम बंदे तक जब पहुंची हैं तो उनकी तो वो इल्मी वकार नहीं है, उन्होंने वो गंदी ज़बानें वो सहाबा के मुतल्लिक इस्तेमाल करना इल्मी शऊर की वजह से, आपको लगता है से नहीं। जी। तो मिर्जा साहब इसी तरह की जो चीजें कर रहे हैं। बाकी आप मुझसे अगर पूछें कि जी मैं चूंकि एक बाकायदा ऑफिशियली एक इदारे से पढ़ा हुआ हूँ, उस बुनियाद पे कहूँ तो मिर्जा साहब का जो इल्मी मकाम है ना, उस हवाले से अगर मैं कहूँ जी तो वो किसी एक तालिब इल्म के सामने भी घंटा नहीं निकाल सकते। अच्छा। ये मैं आपको शोटी के साथ कह रहा हूँ। वो तो वो उनका ये आसान तरीका, वो कहते हैं जी न किसी ने इकट्ठा होना है, वो कहें जी अहले सुन्नत की तरह से मुतफिका कोई शख्सियत है,
न उसे पता है कि इन्होंने न किसी मसलन हनीफ कुरैशी साहब पे सारे के सारे मुत्तफिक होंगे, नहीं होंगे, डॉक्टर जलाली साहब पे सारे मुत्तफिक होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि आप मुफ्ती मुनीब साहब से एक बनवा दें और भेज दें। भाई आपका स्टेटस ही नहीं है, ये ज्यादती बनती है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का उसका मुतालबा करना ही जो है ये ज्यादती बनती है। उन्होंने बताया 3-4 शख्सियत का उसको लिया, तकी उस्मानी साहब का, उनका शाह जी, उनका रोजगार भी यही चीजें हैं, सोशल मीडिया रोजगार है, तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसी करनी होती है जिससे हाइट क्रिएट, ठीक है, और जब हाइट क्रिएट होती है तो वो चीजें वायरल होती हैं तो पैसा आता है। लेकिन वो कभी भी मुस्बत चीजों की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मुस्बत चीजों में बढ़ेंगे तो लोग उसको इतना नहीं सुनेंगे। लेकिन वो दावा करते हैं कि मैं इसकी जो कमाई है वो अर्निंग लेते ही नहीं हूँ, मेरे चैनल मोनेटाइज नहीं। चले वो उनका जाती मामला है, लेकिन इतना जो नेटवर्क है वो शाह जी का भी वो उनका अपना काम क्या है, मैंने वैसे जाना है अनकरीब। आप पूछे ना कि उनका अपना काम क्या है, जराए आमदन क्या है, आपका ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है, ये इसके बगैर तो नहीं चलता। मेरी कोशिश है, मैं एक बंदे के अपनी जाती जो रोजगार वो भी नहीं चलता, तो आप कहें कि किसी ने फिर लॉन्च किया हुआ है पीछे से। नहीं, मैं उनसे राय जरूर लूंगा, लेकिन मेरी जाती तौर पे भी उनसे ये इख्तलाफ जो औलिया इकराम के हवाले से मतलब अब मैं यही चीज पहले आपको अर्ज कर रहा था कि वो ऐसी बात करते हैं जिससे हाइट क्रिएट। हुजूर दाता अली अजमेरी तकरीबन सारे मसाले के नजदीक एक मोतबर शख्सियत है, यानी अगर कोई नहीं भी मानता, उस मसलक से तल्लक नहीं भी रखने वाला, तब भी वो उनके एहतराम नाम कम अज कम। बिल्कुल। अब जब ये उन पर तान करना शुरू कर देंगे तो उसके नतीजे के अंदर हाइट तो फितना होगा। चीजें अब देखे ना, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत कभी भी दलालत और गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी। जी बिल्कुल। अब मैं मिर्जा साहब से एक सादा सा सवाल करूं तो वो सादा सा सवाल ये है कि आपका इल्मी शजरा नसब कहां तक जाएगा? चलें इस वक्त तो आप उम्मत के अंदर हक के तर्जमान आप हैं, आपसे पहले चलें आप कहते हैं कि जी मौलाना इसाक साहब हैं, चलो ये 2-3 लगा, इससे ऊपर कौन है आप? मैं कितना अंग्रेजी अब चल रही है, इससे पहले ये कहां थे? उससे ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ 100 साल से पहले की उम्मत सारी गुमराह चली आ रही थी। ठीक, ये सोच तो अभी हुई है ना, मतलब उससे पहले ये चीजें नहीं थी। इसी तरह अब ये रिवायात क्या जो वो निकाल के सहाबा के मुतल्लक या अहले बैत इस हवाले जो निकाल के वो ला रहे हैं, क्या ये रिवायात पहले से मौजूद नहीं थी? इसी तरह उम्मत ने, फुकहा ने, उलमा ने पूरी ततब्बो तलाश के बाद अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन चीजों को साइड पे रहने दें। इनके अब देखें ना, सहाबा के मुतल्लिक अब अगर आप झगड़ा वाले या इस तरह की बातें करें नहीं, उसका उम्मत को क्या फायदा? वो बहुत बड़ी इंतशार की उम्मत को सतह पे तो इन चीजों को लाना ही चाहिए। जो साहिब ईमान, साहिब म्यार हो ना आपके ईमान का, उन हस्तियों को तोल के तो नीचे अवामी तौर पे लाना ही नहीं चाहिए। वो एक इल्मी बहस है जो उलमा तक रहनी चाहिए। लेकिन ये सर नहीं है, उलमा तक भी जो कुछ लिखा जा चुका है वो काफी है। हवाले से मसलन आप अहले बैत की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए इतना काफी नहीं है कि आप अहले बैत की फजाइल ढक के बयान करें। ऐसे ही आप शान अली बयान करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये काफी नहीं है कि आप शान अली लेके आ जाएं। मतलब आप इस बुनियाद पर गाली गलौज किसी शख्सियत की नफी न करें, उसमें आके आप ये चीजें उठाई गई हैं जो नतीजतन मतलब है। उसके बाद बाकी आप कहेंगे एक मसले पर उनका प्रॉब्लम ही है। देखे ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी मर्जी है, जो मैं मर्जी है जवाब दे लूं। लेकिन जब अगले के सामने बैठना है ना तो उसने तो पूछना है, सोना जी ये तूने लफ्ज भी गलत पढ़ा है। उसने पूछना है कि ये ग्रामर का उसूल है कि नहीं है। फिर आपकी तो बोलती वहां पे बंद होगी, इसलिए वो किसी के सामने बैठना पसंद है। और यही वजह है, मुफ्ती तारक कराची से आया था, 2 दिन वो फिर के चले गए, नहीं बैठे। हनीफ कुरैशी साहब ने 2-3 दिन पहले उनको कहा कि आए, तशरीफ लाएं, बिस्मिल्लाह, आप जिस चैनल का इंतखाब करें। हनीफ कुरैशी साहब ने तो इससे आगे बढ़कर भी ये कहा कि आप डॉक्टर जलाली साहब के पास बैठेंगे। इसी तरह ही है। तो क्या आप समझते नहीं है जो इतनी इनको एक बात तक खुल मिल गई है, इसमें चंद जो हमारी तरफ या दूसरे मसालक की तरफ जो ऐसे खतीब हजरात थे जो इल्म नहीं रखते थे, कुछ इसकी वजह आपको लगता नहीं है कि ये भी बनी है? यकीनी बात है कि मतलब है ये मातम तो वो नहीं कर रहा, ये मातम तो हम खुद बहुत पहले से कर रहे थे। वो मातम ये कर रहे थे कि जी हमें 2 चीजों ने नुकसान पहुंचाया है, एक जाहिल पीरों ने और एक जाहिल मौलवियों ने। बिल्कुल ठीक है।
جاہل پیروں نے ٹوٹ پٹنگ حرکتیں کر کے مسلک کو بالکل نقصان اسی طرح پہنچایا ہے، اور جاہل مولوی اور خطیبوں نے جناب ایویں من گھڑت واقعات بیان کر کے، تو جس طرح کی جب وہ کرتے ہیں تو وہ لطیفے تو بنتے ہیں اور ان کو موقع مل جاتا ہے ان کا روزگار چل۔ اب آپ نے بات چھیڑ دیا تو لفظ مولوی پہ میں تو بڑا مقدم سا رہتا ہوں، کیونکہ مولانا روم نے اس کو بڑا اچھا باندھا ہے، تو میں تو خطیب حضرات ہی کہتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، خطیب حضرات جو بھی مقررین ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، کم علمی کی وجہ سے وہ ایسی کہانیاں انہوں نے پرماننٹ رکھی ہوئی ہیں ہر خطاب۔ ہاں میں اس میں شاہ جی ایک وضاحت کرتا ہوں، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ ایک تفصیلی بات بھی ہوگی۔ یہ مرزا صاحب کا جو طریقہ کار ہے نا کہ وہ بزرگوں کی کوئی کرامت کو لا کر اس کا ٹھٹا کرتے ہیں، یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ یہی میں بھی یاد رکھیں کہ کرامت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، بالکل اسی طرح۔ غیر نبی کے لیے ایسا کام جس کو عقل تسلیم نہ کرتی ہو وہ کرامت ہے، بالکل اسی ٹھیک، اور وہ مومن صالح ہو ایسے۔ تو یہ پہلے اگر انبیاء کی امتوں کے لیے ثابت ہے تو ساری یہ تو مانیں گے نا کم از کم مرزا صاحب کی حضور کی امت ساری امتوں سے افضل ہے اور حضور سارے انبیاء سے افضل ہے، بلا شک۔ جب ساری امتوں سے افضل ہے تو کیا یہ چیز اس امت میں نہیں ہو سکتی؟ اب ایک چیز کنفرم ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اب دوسری چیز ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بیڑا ڈوبا ہوا ترا یا نہیں ترا، اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، روایت ثابت ہے، نہیں روایت وہ ثابت ہے یا نہیں، رہ گئی یہ بات کہ کیا یہ ممکن ہے، ممکنات میں بالکل اسی طرح۔ اگر سینکڑوں میل دور کا تخت جو ہے وہ لا کر لایا جا سکتا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے تو یہ چیزیں تو ممکن ہے، لہذا جو چیز ممکن ہو آپ اس کا ٹھٹھا نہیں کر سکتے۔ یہ اصول ہے کہ جو چیز جس کا امکان موجود ہو اس پر مذاق نہیں ہو سکتا، بالکل۔ باقی رہ گئی یہ کہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، یہ نہ کہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بالکل اسی طرح یہ بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی تو یہ خاص فضل و کرم ہے نا، اس نے جب قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء کے بارے میں لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخر کچھ عطا کرنا تھا تو ایک پوری چیز ولی کے نام سے جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ ہے، عاصب بن برخیہ کا واقعہ ہے، یہ سارے کے سارے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ سیدہ مریم ہے، بے موسم پھلوں کا آنا، یہ کہاں سے ہے؟ یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا کرامت، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت کھجوروں کا گرنا، تازہ کھجوروں کا گرنا ولیت کی کرامت ہے یا کہ نہیں؟ اصحاب کہف کے لیے اب قرآن کہہ رہا ہے سورج کے ایک نکلنے کا انداز ہے، وہ مخصوص راستوں سے جاتا ہے، لیکن وہ نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت وہ اپنا راستہ بدل کے جاتا ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ تھوڑی سی سمجھ اور فہم کی وجہ ہے کہ وہاں اس وقت تو وہ حوالہ دیتے ہیں جی یہ تو قرآن میں آ گیا، اب تو کوئی اوپر سے آیت نہیں آنی، تو اسی لیے اللہ نے پہلے یہ چیزیں نشانیوں کے طور پہ عطا کر دی ہیں کہ جب ولی ہے تو وہ حضور کی امت، اب آخری نبی ہے، یہاں پہ یہ گیٹ تو بند ہے، نبوت کا گیٹ تو بند ہے۔ اس حوالے سے نا مطلب جو احمقانہ بات ہے نا، اور وہ یہ کہی جاتی ہے کہ جی اگر ایسا ہو سکتا تو پھر حضور سے ہوتا نا، یہ بات والے سے کیسے ہو گیا؟ اس سے بڑی اب آپ دیکھیں کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے لیے پھلوں کا آنا قرآن سے ثابت ہے، بالکل اسی طرح۔ اب حضرت مریم افضل ہیں یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم افضل؟ بالکل اسی طرح، بولیے۔ حضور کی ذات قطعی طور پر افضل ہے۔ اب حضور کی ذات کے لیے تو پھل نہیں آئے، آپ کیا کہیں گے جناب؟ ایسے ہی ہے، وہاں پہ آپ وہی جواب ادھر دے لیں، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس کی منشا ہوتی ہے، وہ کب کسی وہ نشانی عطا کر دیتا ہے، وہ کسی وقت بھی نشانی عطا کر دیتا ہے۔ میں سادہ اگر آپ اس کو کہیں کہ میں ریکویسٹ کروں گا تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندے آپ جو چیزیں بھی کریں، لیکن جو امت کے اندر جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے گزاری ہیں آپ ان کو باعث نزاع نہ بنائیں، وہ چاہے صحابہ ہوں چاہے اولیاء ہوں، باقی جو خطباء مقررین علماء ہیں ان پر آپ تنقید کریں، کھل کے کریں، جو معیار ایمان ہستیاں ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، بلا شک و شبہ۔ میں اس حوالے سے مرزا صاحب سے اگر آپ کہیں کہ ہم درخواست کرنی، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ دین کا کام اچھے طریقے سے ہو، تو میں درخواست بھی کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ علماء پہ تنقید کریں، آپ جو معاشرے کے اندر پائی جانے والی خرابیاں ہیں یا ہمارے اندر کوئی بریلوی مکتب فکر کے اندر کوئی کہیں سے کوئی خرابی ہے تو آپ اس پہ تنقید کریں، لیکن جو امت کی معتبر شخصیات ہیں آپ ان کو باعث نزاع نہ بنائیں، آپ ان کے بارے میں جتنا زیادہ
بات کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر سارا کا سارا یہ شاہ جی ایک بڑی عام بات ہے کہ اس کی وجہ سے پورا دین جو ہے نا وہ جب آپ تاریخی روایات پہ آگے جائیں گے، حدیث پہ جائیں گے تو پھر یہ پریشانی بنے گی. تو اس لیے آپ ادھر نہ جائیں، آپ جو موجودہ صورتحال ہے اس پر زیادہ بات کریں تو آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور آپ کی تبلیغ کے لیے بھی اچھا، امت کے لیے بھی اچھا ہوگا. بے شک. قبلہ میں اسی بات کے ساتھ جوڑتے ہوئے اب اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں. ظاہری بات آپ کا بھی بڑا قیمتی وقت ہے، آپ نے بڑی نوازش کی ہے، اپنا قیمتی وقت عطا کیا ہے. تو میں اس میں ایک بہت ہی نازک عام ترین مسئلہ، وہ مسئلہ میں آپ سے بڑی تفصیلاً پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس مسئلے کی بنیاد پر ایک پوری امت جو ہے نا وہ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے. میں کیونکہ آپ کو ناموس مجاہد ناموس رسالت کے لقب سے بھی نوازا گیا تو آپ کی یہ خصوصیات میں یہ موضوع شامل ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نام بھی لے لوں تو کوئی میرے خیال میں حرج نہیں ہے، 2-3 جماعتوں کی طرف سے من سب نبی فقتلوا یا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول کا واجب القتل ہونا، یہاں تک تو بات سب کو پتہ بھی چل گئی، سمجھ بھی آ گئی. میں تفصیلاً آپ سے ایک تو اس چیز کا شرعی حکم پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بڑا کیونکہ حساس اور نازک مسئلہ ہے. اس پہ پہلے اس کی زد میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسی شخصیت بھی آ چکی ہیں اسی ملک میں رہ کے، کیونکہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو چھیڑنے سے بھی ڈر لگتا ہے، یقین کیجیے، بالخصوص اس خطے میں. اب اس کا نقصان بھی آپ کے سامنے ہے. پچھلے دنوں میں اب وہ سری لنکا سے جو سیالکوٹ کا معاملہ ہوا وہ بھی ناموس رسالت کے حوالہ سے ہوا. ابھی بالکل قریب ماضی کریم میں جو ہے وہ جناوالا میں بھی معاملات ہوئے. مشال قتل کیس جو ہے یونیورسٹی کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس پہ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ علماء نے یہ تو کہہ دیا کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، کیا کسی نے آج تک کہا ہے کہ اس وقت یاد جب علماء اکرام کسی کو گستاخ قرار دے دیں، وہ ثابت ہو جائے تب، یا ایسی کھل دے دی جاتی ہے کہ اب ایک گلی میں کھڑے ہوئے کسی کی اپنا جھگڑا ہے تو وہ کسی کو نعرہ مار کے کہہ دے جی فلاں گستاخ رسول ہو گیا، تو اس کو 3-4-5 بندے شدت میں آ کے قتل کر دیں اور بعد میں بتا دیں جی کہ اس نے تو گستاخی کی ہے. تو اس پہ ایک تو میں تفصیلاً چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا نازک اور عام ترین مسئلہ ہے اس وقت اس پورے خطے میں. میں چاہتا ہوں اس پہ اپنی رائے. اس حوالے سے یقینی بات ہے کہ اسپیشلی پچھلے اگر آپ کہیں کہ 85 سے لے کر اب تک جی پوری دنیا کے اندر ایک خاص مہم کے تحت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کی. بالکل اسی طرح. ابھی یہ بات ہمیں بحیثیت ایماندار ہماری جانیں ہمیں اتنی عزیز نہیں ہے جتنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عزیز. بے شک بے شک. اس لمحے جب میں بول رہا ہوں تو میرے اس وقت بھی میرے کھڑے ہیں کہ حضور کی ذات مطلب ہے وہاں تصور ہی نہیں جا سکتا. مطلب تو اللہ کریم نے حضور کی بارگاہ کیا تھا اور انتہائی حساس معاملہ ہے حضور کی بارگاہ. اسی طرح ہی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کبھی اس معاملے کو برداشت نہیں کیا. اب ایک چیز کنفرم ہے اور وہ شاہ جی کنفرم یہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہوگا اسے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. ٹھیک. اس کی سزا موت ہے. ٹھیک. یہ ایک یقینی اور قطعی ہے. اب علماء نے اس کی آگے وضاحت بھی کی. اس کی وضاحت یہ کی کہ اس کو جو یہ سزا دی جائے گی قتل والی یہ بطور حد ہوگی. یہ بڑی عام بات ہے. ٹھیک. بطور حد ہوگی. جو چیزیں حدود میں آ جاتی ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا حق ہوتا ہے. ٹھیک. جو اللہ کا حق ہوتا ہے وہ پھر بندے کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. اب مثلا ایف آئی آر ایک نے کٹوائی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے جی میں ایسے راضی نامہ کرتا ہوں تو وہ راضی نامہ کرنے کے باوجود معاف نہیں ہوگا. اس کو سزا شرعی طور پہ اس کا یعنی شرعی طور پہ بھی اور قانونی بھی یہی ہے. ٹھیک. قانونی بھی یہی ہے کہ یہ ناقابل راضی نامہ ہوتا ہے. آئین پاکستان میں بھی یہ جو 295 تعزیرات پاکستان کے اندر 295 سی کے ساتھ یہ ناقابل راضی نامہ ہے. آپ کہتے بھی ہیں جی میں معاف کرتا ہوں
آپ کو معاف کرنے کا یعنی دیت والا یہ معاملہ نہیں، یہ چونکہ کیا ہے حد کے طور پر حد ہے، ٹھیک ہے، جو چیزیں حد ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، تو گستاخ رسول کو جو قتل کیا جائے گا وہ بطور حد کیا جائے گا، ٹھیک ٹھیک۔ اب اس سے اگلے مسئلے کی طرف تھوڑا چلیں۔ دوسرا اگلا یہ ہے کہ کیا اس کو پھر میرے سامنے گستاخی ہو رہی ہے تو میں قتل کروں یا میں قانون کا راہ اختیار کروں، یہ ہے اگلا مرحلہ، ٹھیک ٹھیک۔ اب جو حد ہوتی ہے اس کو نافذ کرنا عام بندے کا اختیار نہیں ہوتا، ٹھیک، میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ عام بندہ حد نافذ نہیں کر سکتا، مثلا زنا کرتا ہے ایک آدمی تو زنا کی حد ہے، اگر وہ کما رہا ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم اسے کیا جائے گا، لیکن جنہوں نے زنا ہوتے دیکھا ہے، وہ دو بندوں نے اسے دیکھا ہے تو وہ اس پر حد زنا نہیں جاری کر سکتے، خود نہیں کر سکتے۔ حد نافذ کرنا یہ خلیفہ کا حق ہوتا ہے، اور خلیفہ کی طرف سے نمائندہ قاضی وغیرہ قاضی ہو یا خلیفہ ہو، ٹھیک ہے، یہ اس کا حق ہوتا ہے، اس نے نافذ کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے کو ہمیں قاضی تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو پھر ہم نے ثابت کرنا ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں، ہم ان معاملات میں جذبات میں پڑھتے ہیں، اور جو قانونی نقطہ ہوتے ہیں پوائنٹ، ان میں ہم کمزوریاں کر جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ان کمزوریوں کے نتیجے کے اندر وہ پھر ان گستاخان کو کہیں نہ کہیں سے ریلیف مل جاتا ہے اور وہ بری ہو جاتا ہے، راستہ مل جاتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جو قانونی راہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور قانونی راہ کو اختیار کرتے ہوئے ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا۔ اب رہ گیا ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کہیں پر جا کر اگر قانون بے بس ہو جائے، ٹھیک ہے، اب قانون تو بے بس ہو گیا لیکن حضور کے گستاخ ہو اور پھر وہ زندہ رہے، یہ بھی تو نہیں ہم گوارہ کر سکتے، ٹھیک، اگر قانون اپنی راہ اختیار نہیں کرتا تو دوسرا آپشن، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جی مطلب ہے کوئی قانونی طور پہ اس پہ کوئی گرفت بنی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا ہوا نہیں ہے، تو یا وہ اس پر قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا، وہاں پر کوئی آدمی اپنا اختیار استعمال کرتا ہے تو اس پر بحث کی جا سکتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب آپ ایک ریاست کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ کو، ہاں اگر قانون ٹوٹلی نہ ہوتا 295 کا تو پھر ہمیں اختیار تھا کہ پھر ہم اپنی مرضی اگر قانون موجود ہے تو قانون والا جو راستہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا نا باریکی کے ساتھ، یہ تو ایک قانونی راہ ہوگا، شرعی حکم آ گیا اور قانونی راستہ اختیار کرنے کی بات آ گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو علماء کی طرف سے عوام کو دے دی جاتی ہے، بڑی باریکی والی بات ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا نا پچھلے دنوں ایک بیان اس پہ بھی دیا تھا، جو ابھی تازہ ہوا ہے ادھر واقعہ، جڑم والا واقعہ۔ اب جڑم والا واقعہ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو الفاظ حضور کی ذات اقدس کے متعلق لکھے ہوئے تھے، وہ سوچ کے بھی، میں واللہ کر کے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ سوچ کے بھی بندے پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد مجھے ایک دوست نے سرگودا کا ایک واقعہ بھیجا ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح کا ہوا ہے، معاملہ ہوا ہے۔ اب یہ گستاخی تو ہو گئی ہے، ٹھیک، ہم نے اس کو ہینڈل اتنے برے طریقے سے کیا ہے کہ وہ گستاخی یہ والا معاملہ تو سائڈ پہ ہو گیا، پوری دنیا میں الٹا ہم بدنام ہو، الٹا یہ ہو گیا کہ یہ انہیں مطلب یہ کر دیے، مطلب اسلام ہم یہاں پر ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو علماء کرام ہیں ان کو بہت بڑی عام ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی اگر ایسا واقعہ ہو تو اس کو حوصلے سے، تحمل سے ایک معاملے کو آگے کیا جائے۔ اگر آپ کہیں جا کر دیکھتے ہیں کہ جی یہ معاملہ پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو یا قانون اپنا راہ اختیار نہیں کر رہا، تو پھر وہاں پر اگر کرتے تو وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن وہ ادھر خوشاب جور آباد والا واقعہ ہو، بینک والا واقعہ ہو، تو اگر آپ کھلی چھٹی دے دیں گے تو اس کا نقصان ہے، ہو رہا ہے جی۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہے شاہ جی؟ نقصان یہ ہے کہ لوگوں کی ذاتی چپکلش ہوتی ہے اور اس کا مذہب کچھ اور ہوتا ہے، تو لوگ اس پر گھسیٹ کر وہ گستاخی کا فتویٰ لگا کر بھی، تو اس لیے قانون کی راہ اختیار کریں۔ لیکن اس میں علماء کا قصور تو ہے کہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ گستاخ واجب القتل ہے، گستاخ رسول واجب القتل ہے، لیکن اس بات کا بتایا ہی نہیں، تعلیم ہی نہیں دی کہ یار تعین اگر علماء کرام کی طرف سے اس کا تعین ہو، یا ایک بندہ کرتا ہے تو عمومی طور پہ عوام کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے علاقے کے نمائندہ عالم دین کے پاس جائے۔ اچھا جی، آپ ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ بیرہ شریف ہمارا مرکز ہے، ہم دارالعلوم الحمدللہ، ایک ہم نے کبھی اس حوالے سے پاؤں پیچھ نہیں کھینچا کہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ اور ہم کہیں کہ ہم باہر نہ نکلیں،
اور میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ شاہ جی بات بتلاؤں کہ یہ جلالی صاحب یا خادم رضوی صاحب یہ لوگ، چونکہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ بہت بعد میں ان معاملات میں فیلڈ میں آئے، ہم اس سے پہلے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں۔ اگر ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو جتنی سپورٹ ملک بھر کے اندر کسی تحصیل کے اندر بھی اتنی نہیں کی گئی جتنی ہماری طرف سے اس حوالے سے کی گئی، تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ والا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر الٹا نقصان ہو اور لوگ اس پہ باتیں کرنا شروع کر دیں آپ کے مسلک پہ یا آپ کے ایمان پہ۔ بالکل طریقہ کار بھی یہی ہونا چاہیے جسے ایک بہت اچھے انداز سے آسان طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دیا جائے، نہ کہ اس پہ شور و غل کر کے۔ نقصان ہوتا ہے شاہ جی، اس کا نقصان ہوتا ہے، نقصان اب جتنے یہ 3-4 واقعات کا آپ نے نام لیا ان کے اندر کیا ہوا، نتیجتاً اسلام کا نقصان ہوا، بالکل اسی طریقے۔ تو اب وہ جڑم والے جو کرنے والے ہیں وہ بچ گئے ہیں، اور الٹا پورے اسلام کی تصویر جو ہے قابو میں آ گئے ہیں وہ اب پتہ نہیں کتنے اور یہ دین کی بالکل صاف بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ حساس معاملہ ہے، لیکن اس موقع پر جو ہے علماء کو موقف اختیار کرنا ہے وہ بہت عام نہیں نبھائی جاتی، بالکل اسی طریقے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا اپنی طرف سے شکریہ شاہ صاحب، ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ، فی امان، مہربانی۔